ظلم کا مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رشک اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھ نہ سکے، اور افضل الہی جو رات دن حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نزول فرما رہے تھے اس پر بھائیوں کے دلوں میں نہ رہا، تو ایک روز یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے اور زبان حال وقال سے کہا، باپ کی یوسف سے الفت فضل رب دوستوں ہم سے سہے جاتے نہیں۔ بھائیوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو عاجز آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور والد بزرگوار کا حد سے زیادہ حضرت یوسف پر التفات اور پیار و محبت کی باتیں ہم سے نہیں دیکھی اور سنی جاتی، اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہم ایسے قوی ہیکل اور شہزور اور عقیل و مدبتر لیکن اس ناگوار مرض کا علاج نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے یہ غم رفع نہیں کر سکتے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ باپ کے اتنا منہ چڑھ جائے اور ہم تجربے کار اور ہوشیار والد ماجد کی نظروں میں ہیچ اور محمل ہو کر ان کے دل سے گر جائیں، اور پھر ہم چین سے بھی بیٹھے رہیں۔ آخر جس درد سے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا کھانا پینا تلخ ہو رہا ہے ہم اس کا علاج کر سکیں، بڑے افسوس کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے یاروں۔ اگر اپنی زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو جلدی اس کا علاج کرو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے عارضی یا ہمیشہ کے لیے بالکل علیحدہ کر دو کہ اتنے میں ایک بھائی نے ان میں سے کہا، جس سے اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اگر قتل میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل یا غار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر پھینک آؤ، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رخ تمہاری طرف پھر جائے اور پھر تمہارے سب کام درست ہو جائیں۔ قتل کی سن کر ذرا چونکے سبھی، بھائی کی کچھ مامتا سی آ گئی، پھر گیا ننھا سا چہرہ سامنے اور لگے اپنے دلوں کو تھامنے، بولے یہ ہم سے نہیں ہوگا کبھی، بھائی ہے اور مامتا ہے باپ کی، رشک سے گو ہم یہاں تک آ گئے، قتل کی سن کر مگر تھر آ گئے، اور کچھ تدبیر سوچو دوستوں، اور کچھ رستہ نکالو دوستوں، ممتا کو چھوڑ کر یہ بھی تو ہے خون ناحق کسی کو سر چڑھے، بے خطا بے جرم بے تقصیر کو قتل کر کے چین سے بھی رہ سکو، یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کبھی، آخرش بھائی ہیں وہ کچھ بھی صحیح، بھائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ کا مشورہ آخر کو یہ رد ہو گیا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ یعنی بعد غور و فکر کرنے کے ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا تو کسی مصلحت اور کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں، البتہ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے یہاں سے لے چلو اور سرے راہ قریب کے جنگل میں کوئی ٹوٹا ہوا کنواں اس میں چھوڑ آؤ کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے کنویں پر آئے گا اور وہ نکال کر لے جائے گا۔ بھائیوں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو اور دوسرے تمام خیالات دل سے نکال ڈالو۔ چنانچہ اس مشورے پر سب کی صدائیں آفرین بلند ہوئی اور بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ ایک سموئی ہوئی تدبیر ہے، اس میں یوسف علیہ السلام جان سے بھی جیتا رہے گا، اپنا مقصود بھی خاطر خواہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سب کا اس پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر یہ بات قرار پائی، اچھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں چل کر عرض کیا جائے گا کہ ہم سب مل کر جنگل میں سیر و شکار کے لیے جایا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے یوسف علیہ السلام کو کبھی ہمارے ساتھ تفریحہ بھیج دیا کیجیے۔ یہ کہہ کر مجلس شورا ختم ہوئی۔
دیکھیے کیا گل کھلائیں گے اخی، مشورے کی کیا بری مجلس ہوئی، کیا اٹھے ہیں یہاں سے خوش و خرم بھی، گویا دل کی آرزو حاصل ہوئی، کس قدر خنداں ہیں اور فرحاں ہیں سب، نام کو دل میں نہیں ہے خوف رب، کیا کیا ہے ظالمانہ مشورہ، کس غضب کی آئی ہے دل میں دغا، مل کے دھوکہ دیتے ہیں ہی ہاتھ یا حیف کھوتے ہیں بس اپنی بات یا